ویلکم بیک ناظرین. سابق جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین، ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور وہیں پر جو ہے وہ مختلف کیسز ان کی سماعت بھی جاری ہے. آج جو غیر شرعی نکاح کیس ہے، یعنی عدت کے دوران جو نکاح کیا گیا، اس سلسلے میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور مبینہ طور پر مبینہ سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیا گیا؟ الزام ہے. ہاں، کیس میں الزام ہے کہ انہوں نے نکاح کیا. فرد جرم جو ہے وہ شامی صاحب اس میں عائد کر دی گئی ہے. کچھ ایشو ہوا تھا تھوڑا سا کہ جی کیا ایشو ہوا تھا؟ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئی تھیں. تو رضوان قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا آج کی سماعت کی ڈیٹیل. رضوان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. یہ آپ وہاں موجود تھے آج سماعت کے دوران؟ جی میں وہاں پہ سماعت کے دوران موجود تھا. یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کیوں اٹھ کے چلی گئی وہاں سے؟ جس وقت سماعت شروع ہوئی تو اس وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن ان کے وکیل موجود نہیں تھے، جس سے عدالت نے سماعت میں وقفہ کیا. وقفہ کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس وقت بشرا بی بی وہاں سے عدالت سے کمرہ عدالت سے جا چکی تھی. یہ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمہ کہاں ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ اسپتال چلی گئی ہیں. تو اس پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عدالت یہاں جیل میں جو آتا ہے وہ عدالت کی اجازت سے آتا ہے، اور جو جاتا ہے وہ بھی عدالت کی کو اطلاع دے کے جاتا ہے. تو انہوں نے کوئی اطلاع ہمیں نہیں دی. اس پہ انہوں نے عدالت میں ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا، جس پہ جو ہیں مدعی مقدمہ ان کے وکیل نے کہا کہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹوں کی ایک لسٹ ہے جس پہ ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں. اور عدالت نے اس پہ جو ہے عدالت نے کیا کیا؟ جی پھر کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل جو کام ہے ان سے عدالت نے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو موجود تھے نا، بانی چیئرمین؟ جی وہ بانی چیئرمین موجود تھے. فرد جرم ان کی موجودگی میں عائد کی گئی. بانی چیئرمین کی موجودگی میں فرد جرم میں کیا کہا گیا؟ فرد جرم میں انہوں نے جو اس کا چارج شیٹ تھی وہ پڑھ کے سنائی ہے. کیا چارج شیٹ ہے؟ اس میں ان کا تھا کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا ہے. وہ جو عدت کے دوران نکاح ہے، ہاں جی، وہ کس دفعہ کے تحت تعزیرات پاکستان کی کس دفعہ کے تحت جرم ہے؟ اس میں دو دفعات انہوں نے لگائی ہیں، ایک ہے 496 اور دوسری ہے 496B. اچھا، اس میں 496 جو ہے وہ ہے عدت کے دوران نکاح سے متعلق ہے. کیا مطلب؟ جو عدت کے دوران نکاح ہوتا ہے اس سے متعلق انہوں نے دفعہ لگائی ہے جو 496 لگائی ہے. یہ دفعہ کیا ہے؟ یہ عدت کے دوران نکاح کی دفعہ ہے. عدت کے دوران نکاح کی دفعہ تو نہیں ہو سکتی نا. دفعہ آپ نے دیکھی ہے دفعہ؟ سر سنگین جرم ہے، یعنی کہ اس دفعہ کے تحت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ. تو کیا انہوں نے جو پڑھ کے فرد جرم سنائی، انہوں نے کہا اس دفعہ کے تحت آپ نے جرم کیا ہے؟ جی سر. تو انہوں نے انکار کیا اس کا؟ انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لندن پلان جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، آپ فرد جرم عائد کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کارروائی مؤخر ہو گئی 18 جنوری. اس کے بعد عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا ہے اور کارروائی پرسوں 18 جنوری تک کے لیے انہوں نے ملتوی کیا. تو گواہ اس میں کون کون نب رہ گئے جو آئیں گے؟ گواہوں میں وہ پہلے سے ایک تو ہیں مفتی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا، اس کے بعد ایک ان کے گھر کے ملازم ہیں اور لطیف نام ہے ان کا، اور ایک گواہ ہیں اون چودھری، ان کا نام ہے اس میں گواہان میں. تو ان کے بیان پہلے بھی ریکارڈ ہوئے تھے، اب دوبارہ وہ ریکارڈ کیے جائیں گے. وہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا مقدمہ ہے. اچھا.